الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں ایک ایسی عظیم شخصیت پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے کمال علم عطا فرمایا،
کمال حافظہ عطا فرمایا، اور انہوں نے اس حافظے کا استعمال اس انداز میں کیا کہ دنیا علم کی عقل آج تک ان کے کارناموں پر حیران ہے، اور وہ عظیم شخصیت کہ جس نے ہمیں جگہ جگہ سے رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری احادیث مقدسہ کو جمع کر کے بخاری شریف کی صورت میں ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ میری مراد حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مسعود سے ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین متین کی بہت خدمات سر انجام دی۔ بہت محنت کی، اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی جدوجہد کرنے کے باوجود لوگوں نے امام بخاری کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، اور جب اپنے بزرگوں کے حالات و معاملات پہ غور کرتا ہوں تو کتنی محنت کی تھی انہوں نے دین پھیلانے میں، جدوجہد کی، لیکن لوگوں نے ان عظیم شخصیات کے ساتھ کیا کیا، اس پر میری یقیناً عقل حیران ہوتی ہے۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی نشست میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت ناز پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت شہر بخارا میں ہوئی 13 شوال 194 ہجری میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت عصر کی نماز کے بعد ہوئی۔ مستنیر بن عتیق کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی تاریخ پیدائش مجھے خود بتائی۔ فرماتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے کسی جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی تھی، تو امام بخاری نے وہ مجھے خود دکھائی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سلاطین عباسیہ کی شان و شوکت کا شہرہ اور ستوت کا سکہ 4 دنگے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، اور بخارا بھی انہی کی سلطنت میں آتا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہارون رشید کا بیٹا امین، کہتے ہیں کہ اس دور میں وہ حکمران تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ذہن میں رکھیں کہ محمد تھا، اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ اہل علم نے اور علماء نے کئی القابات سے امام بخاری کو پکارا۔ مثلا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کو کہا جاتا ہے، ناصر الاحادیث النبویہ امام بخاری کو کہا جاتا ہے، ناشر الموارث المحمدیہ یہ بھی امام بخاری کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے کئی القابات ہیں، لیکن بخاری یہ ایسا لقب ہو گیا کہ جو تمام القابات پر غالب آ گیا۔
اور عرب سے عجم، شرق سے غرب تک دنیا آپ کو امام بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے والد محترم کا نام اسماعیل تھا اور آپ کے جد کریم کا نام ابراہیم تھا۔ امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل کی کنیت ابو الحسن تھی۔ بلند مرتبے کے وہ محدث تھے اور امام مالک رحمت اللہ تعالی کے شاگرد تھے۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ انتہائی متقی پرہیزگار انسان تھے حضرت امام بخاری کے والد محترم، اور کمال حافظے کے مالک تھے۔ امام بخاری کے خاندان میں آپ بہت اوپر تک بھی چلے جائیں، یعنی دادا پردادا اس سے اوپر بھی، یہ تمام لوگ اپنے اپنے دور میں حافظے کے وجہ سے اس علاقے میں، اس شہر میں مشہور رہے، ان کی شہرت رہی حافظے کی وجہ سے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے والد کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھا۔ جب امام بخاری کے والد محترم کی روح جسم سے پرواز کرنے والی تھی، میں موجود تھا۔ تو انہوں نے جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے سب کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے کہ میں تمہیں بتاؤں لوگوں، میرے مال میں جتنا میں نے خرچ کیا، جتنا میں نے بچایا، جتنا میں نے کھایا، میرے مال میں حرام یا مشکوک آمدنی کا ایک درم بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، اور جس میں شک تھا اس کی طرف میں نے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ تو احمد بن حفص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں بڑی خفت محسوس کی کہ یہ تو اپنے متعلق اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور میں اپنے متعلق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امام بخاری کے والد محترم جو دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری کے سامنے ہی یہ بات ہوئی، اور امام بخاری اس وقت چھوٹے بھی تھے، تو امام بخاری نے بھی بڑی کمال بات کی۔ جس طرح آپ کے والد محترم نے کمال بات کی، اس طرح امام بخاری نے بھی بڑی کمال بات کی۔ امام بخاری یہ بات سننے کے بعد فرمانے لگے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آدمی عمر بھر کی نسبت موت کے وقت زیادہ سچا ہوتا ہے۔ موت کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے، آپ غور فرمائیں کہ اس وقت انسان جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری کا یہ جملہ بھی بڑا شاندار ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے والد محترم خوابوں کی تعبیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ قمیص مبارکہ پہنے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ مت رو، جب میں دنیا سے پردہ کروں گا پھر رو لینا۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں ملا، میں بڑا پریشان ہو گیا، اور ایک روز امام بخاری کے والد محترم کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور میں نے یہ خواب ان کی خدمت میں جب بیان کیا تو انہوں نے فوراً ہی مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ گویا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان سنت قائمۃ بعد، کہ نبی کا دین اور سنت تاحال زندہ رہے گی، نبی کا دین بھی زندہ رہے گا اور نبی کی سنت بھی زندہ رہے گی۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے والد محترم کے سن وفات پر کتابیں خاموش ہیں۔ والد محترم کی وفات کے وقت حضرت امام بخاری کی عمر شریفہ کتنی تھی؟ کتابیں خاموش ہیں، لیکن تاہم
یہ بات یقینی طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت امام بخاری جب آپ کے والد محترم کا وصال ہوا تو بہت چھوٹے تھے، اور امام بخاری کی پرورش ساری کی ساری آپ کی والدہ مہربان نے فرمائی، والدہ مہربان نے تربیت کی، اور دن رات وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے خصوصی طور پر دعائیں فرمایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تذکرہ نگار فرماتے ہیں کہ وہ جو والد محترم نے جملے کہے تھے نا وصال کے وقت، کہ جب امام بخاری بھی ساتھ تھے، احمد بن حفص کا قول میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے مال میں حرام یا مشکوک آمدنی کا ایک درہم بھی موجود نہیں ہے۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ یہ بات اس لیے کی کہ امام بخاری میرے مال سے فائدہ اٹھائے، میں نے جو حلال کمایا، جو جمع کیا، وہ بخاری کے لیے جمع کیا ہے، تو امام بخاری میرے حلال مال سے فائدہ اٹھائے۔ یہ جملے شاید انہوں نے اس وجہ سے کہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری کی والدہ مہربان آپ کے والد بھی کی طریقے سے انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور بلند ہمت خاتون تھی۔ ہر وقت دل سارا کا سارا عبادت میں لگا ہوا تھا، اور تذکرہ نگار کی یہ بات کہ یہ ان کی خاندانی خوبی تھی، یعنی امام بخاری کی نانی بھی ایسی تھی اور آپ کی پرنانی بھی ایسی تھی، عبادت گزار تھی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے جب چھوٹے تھے تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور امام بخاری کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، تو آپ کی والدہ نے بہت علاج کرایا، لیکن کسی کے علاج نے فائدہ نہیں دیا۔ ماں ہوتی ہے۔ امام بخاری کی والدہ تہجد گزار اور عبادت گزار، وہ ہر وقت مصلی پر اپنے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی کی بحالی کے لیے دعائیں فرمایا کرتی تھی۔ ایک روز کیا ہوا، کہتے ہیں کہ ایک رات امام بخاری کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور امام بخاری کی والدہ سے فرمانے لگے اللہ تعالی نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور تمہارے بچے کی بینائی کو واپس کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی تو جب امام بخاری اٹھے، اللہ اکبر، امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی بحال ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر امام بخاری کی آنکھوں میں وہ روشنی آئی کہ امام بخاری چاند کی روشنی میں کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام سبکی نے اپنی تحقیق لکھی ایک جگہ پر، اگر ہم امام سبکی کی باتوں کو پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ طلب علم کے زمانے میں امام بخاری کی بینائی کثرت سفر کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے دوبارہ ختم ہو گئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں خراسان پہنچا تو میری بصارت ختم ہو چکی تھی، تو مجھے ایک آدمی نے یہ تدبیر بتائی کہ سر کے بال منڈوا کر سر پر گل ختمی، یہ نیلے رنگ کا ایک پھول ہے جو بطور دوا کے استعمال ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیں آپ، کیا پتہ یہ بات کسی کو فائدہ دے جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ حالات و واقعات میں سامنے آ گئی کہ سر کے بال منڈوا کر سر پر گل ختمی، نیلے رنگ کا ایک پھول جو بطور دوا استعمال ہوتا ہے، ایسا کرو کہ اس کا لیپ لگاؤ۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کو کارآمد بنا دیا اور میری آنکھوں کی روشنی بحال ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ اتنی بحال ہو گئی کہ میں چاند کی روشنی میں پڑھا اور لکھا کرتا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی تربیت چونکہ آپ کی والدہ مہربان نے فرمائی، اس لیے امام بخاری نہایت پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے، اور ماحول امام بخاری کو جو ملا وہ بھی بڑا اچھا ملا کہ جس سے امام بخاری نے بڑا فائدہ اٹھایا اور لوگوں سے امام بخاری نے علم دین حاصل کیا۔
ایک محدث کہتے ہیں کہ امام بخاری علم کی گود میں پل کر جوان ہوئے. اس سے پتہ چلا کہ آپ کی والدہ محربہ بھی عالمہ تھی. علم کی گود میں پل کر جوان ہوئے اور آخری دم تک اسی انداز سے شرف و فضیلت وہ حاصل کرتے چلے گئے. بچپن ہی سے آپ کو اللہ کی طرف سے بے پناہ حافظہ عطا ہوا تھا، اور میں نے آپ سے کہا یہ ان کا خاندانی ورثہ بھی تھا. اللہ اکبر. امام بخاری کے کاتب محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سوال کیا کہ آپ نے حفظ حدیث کا آغاز کب کیا؟ آپ نے جو حدیثیں یاد کی، آپ نے جو حدیثیں حفظ کی، یہ آپ نے آغاز کب کیا؟ اللہ اکبر. تو امام بخاری مجھ سے کہنے لگے کہ حفظ حدیث کا ملکہ مجھے اسی وقت ودیت کر دیا گیا تھا جبکہ میں بالکل ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا تھا. یعنی جس وقت یوں کہہ لوں میں پہلی کلاس میں تھا، علم حدیث کے حفظ کا ملکہ مجھے عطا فرما دیا گیا تھا. تو میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تو امام بخاری نے فرمایا کہ میری عمر اس وقت بہت کم تھی. اللہ اکبر. بڑے کمال کا حافظہ. میں اس پہ گفتگو بھی کرتا ہوں جو آپ کی ذوق کی نظر، تاکہ ہمارا دل بھی علم کی طرف آئے، کتابوں میں لگے، ہم بھی پڑھنے پڑھانے کے شوقین ہو جائیں. بخارا میں ایک مشہور محدث، بعض نے کہا کہ ان کا نام داخلی تھا. امام بخاری ان کے یہاں حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. ایک دن انہوں نے ایک حدیث کی سند کتاب میں دیکھ کر اس طرح پڑھی. اب یہ جو درس نظامی کے طلبہ ہے نا، یہ میری بات سمجھیں گے، لیکن میں بہت آسان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے. وہ تو سمجھ جائیں گے آسانی کے ساتھ. تو داخلی نے ایک حدیث کی سند کتاب میں دیکھ کر اس طرح پڑھی: سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم. تو امام بخاری نے بلا تاخیر داخلی سے کہا، یہ جو آپ نے کہا کہ سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، ابو زبیر جو آپ نے کہا یہ ابو زبیر ابراہیم کے راوی نہیں ہیں. پھر داخلی نے کہا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم. امام بخاری پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ جو آپ نے کہا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ابو زبیر ابراہیم کے راوی نہیں ہے. ابھی امام بخاری بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور بچپنے میں یہ اعتراض کر دیا کہ وہ ان کے راوی نہیں ہے. اللہ اکبر. داخلی نے دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے تو جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، بیٹھ جاؤ، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا آتا ہے، بیٹھ جاؤ. امام بخاری کو بٹھا دیا. پھر انہوں نے اسی طریقے سے کہا کہ سفیان عن ابراہیم عن ابی زبیر عن ابراہیم. امام بخاری پھر کھڑے ہو، کہا حضور میں نے آپ سے کہا نا کہ ابو زبیر ابراہیم کے راوی نہیں ہے. آپ گھر جائیں، کتاب لے آئیں. تو داخلی اپنے گھر میں گئے، کتاب لے کر کے آئے، اور پھر اسی جگہ پر پہنچے جس کو وہ زبانی پڑھا رہے تھے. انہوں نے کہا اچھا بخاری بتاؤ اب تم کیا کہنا چاہتے ہو، صحیح نام کیا ہے؟ امام بخاری نے کہا کہ یہ ابو زبیر نہیں ہے، بلکہ میرے استاد یہ زبیر بن عدی ہیں، جنہیں آپ ابو زبیر کہہ رہے ہیں. ابو زبیر نہیں ہے، یہ زبیر بن عدی ہیں. اللہ اکبر. اب داخلی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے قلم لے کر کے فوراً اس نام کو درست فرما دیا. کہا ٹھیک ہے بخاری تم کہتے ہو تو پھر درست ہی کہتے ہو. انہوں نے ٹھیک کر دیا. اللہ اکبر. یہ شان حضرت امام بخاری کی تھی. تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ اس وقت جب امام بخاری نے اعتراض کیا نا، امام بخاری کی عمر صرف 11 سال تھی. 11 سال کی عمر میں امام بخاری نے یہ سوال کر دیا. اللہ اکبر. جب امام بخاری کی عمر شریفہ صرف 16 برس کی ہوئی تو 16 برس کی عمر میں امام عبداللہ ابن مبارک، امام بقی کی کتابیں اور امام اعظم کی کتابیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زبانی یاد کر دی. ایک ایک کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو زبانی یاد تھی.
اللہ اکبر. 210 ہجری میں امام بخاری کی عمر جب 16 سال کی تھی تو امام بخاری اپنے بڑے بھائی کے ساتھ احمد بن اسماعیل کے ساتھ اور اپنی والدہ مہرباں کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے. جب یہ سارا حج کا کام مکمل ہو گیا تو امام بخاری نے اپنی والدہ محترمہ اور بڑے بھائی سے کہا آپ واپس وطن چلے جائیں اور میں یہیں پہ رہوں گا. تو انہوں نے کہا بخاری آپ یہاں کیا کریں گے؟ کہا یہاں میں علم دین حاصل کروں گا، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کو جمع کروں گا اور رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کو میں سیکھوں گا اور اسے زبانی یاد کروں گا. اللہ اکبر. والدہ مہرباں اور آپ کے بھائی تو واپس آ گئے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہیں پر مکہ معظمہ میں رہے، تحصیل علم میں مصروف ہو گئے، تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے اور علم دین کی نشر و اشاعت میں سارا وقت پھر امام بخاری نے لگایا. 18 سال کی عمر شریفہ میں حضرت امام بخاری نے قضایا الصحابہ والتابعین لکھی. 18 سال کی عمر. اور اسی عمر میں اپنی مشہور کتاب التاریخ امام بخاری نے لکھی اور یہ لکھی رسول اللہ علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے بالکل برابر میں بیٹھ کر اور چاند کی روشنی میں حضرت امام بخاری نے یہ کتاب لکھی. امام بخاری فرماتے اس وقت میری داڑھی اور مونچھیں بھی نہیں آئی تھی. اللہ اکبر. یہ کتابیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی اور یہی آپ کی عمر ہے. کہتے ہیں کہ محدثین نے پھر امام بخاری سے حدیثیں لے لے کر روایت کرنا شروع کر دیا تھا. اللہ اکبر. اتنی چھوٹی عمر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا یہ حال تھا. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں میں علم حدیث کی طلب کے لیے 2 بار مصر گیا، 2 بار شام گیا، 2 بار جزیرہ گیا، 4 بار میں بصرہ گیا، 6 سال پورے کے پورے میں حجاز میں رہا اور کوفہ اور بغداد میں کتنی بار گیا. امام بخاری کہتے شاید یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کتنی بار گیا. اللہ اکبر. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث مقدسہ کو جمع کرنے میں بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی. اور میں نے آپ سے کہا کہ اللہ رب العزت نے بڑا حافظہ عطا کیا. اسماعیل بن حاشد کہتے ہیں میں اور چند ساتھی امام بخاری کے ہم سبق تھے. ہم لوگ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث مقدسہ سننے کے لیے بصرہ کے محدثین کے پاس جایا کرتے تھے. وہ لوگ جو ارشاد فرماتے ہم لوگ لکھ لیا کرتے تھے لیکن امام بخاری کچھ نہیں لکھتے تھے. ہم لکھتے تھے ایک ایک عبارت، ایک ایک چیز، لیکن ہم دیکھتے کہ امام بخاری کچھ نہیں لکھتے تھے. تو جب ہم پڑھ کے فارغ ہوتے تو ہم نے ان سے کئی بار کہا بخاری کیا تم یہاں پر اپنا وقت ضائع کرنے آئے ہو؟ اتنے محدثین کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ ہمیں احادیث لکھاتے ہیں، ہم لکھتے ہیں لیکن آپ نہیں لکھتے، کیوں؟ امام بخاری نے 2-4 بار سوال ہوا تو آپ نے سکوت اختیار فرمایا، خاموش رہتے امام بخاری. ایک دن جب اعتراض اور بڑھ گیا تو امام بخاری نے فرمایا تم سب یہ سمجھتے ہو میں وقت برباد کرنے کے لیے آیا ہو؟ آؤ بیٹھو سب میرے سامنے. کہتے ہم سامنے بیٹھ گئے. میں نے کہا اچھا ابھی تک یہ بتاؤ ہم جتنے محدثین کے پاس گئے انہوں نے کتنی احادیث لکھائیں؟ کہ سب نے رجسٹر کھول دیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے 16,000 احادیث مقدسہ لکھائی ہے. امام بخاری نے فرمایا چلو 16,000 حدیث ہے نا تم مجھے سناؤ. کہتے ایک ایک سناتا. امام بخاری فرماتے تم نے لکھنے میں یہاں غلطی کی ہے، راوی کا نام یہ نہیں ہے، راوی کا نام یہ بتایا تھا، الفاظ نہیں ہے، الفاظ یہ تھے. اللہ اکبر. وہ 16,000 کی 16,000 حدیث امام بخاری نے ہمارے سامنے زبانی سنا دی. کہتے ہمارے لکھنے میں غلطی تھی لیکن بخاری کی یادداشت میں غلطی نہیں تھی. اللہ اکبر. یہ کمال ہے جو اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے. لوگوں احادیث کو یاد کرنا بھی یہ بھی ایک بڑا فن ہے اور یہ اسی پر کرم ہوتا ہے جس پر اللہ رسول کا کرم ہوتا ہے. ہمیں تو سارے گانے یاد ہے، ہمیں تو فلمی ڈائلاگ یاد ہوتے ہیں،
ہمیں تو حساب کتاب یاد ہوتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کا کلام بھی یاد ہے اور رسول اللہ کی حدیث بھی یاد ہے. اللہ اکبر. یہ شعر حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی. محمد بن اظہر کہتے ہیں کہ میں محمد بن حرب کے یہاں حدیث سننے کے لیے جاتا تھا تو امام بخاری بھی آتے تھے. میں لکھتا تھا وہ نہیں لکھتے تھے. تو مجھ سے کسی نے کہا یار ہم لوگ آتے ہیں اور یہاں پر حدیث لکھتے ہیں حدیث ہے لیکن یہ بخاری کو تو دیکھو بخاری کچھ نہیں لکھتے. تو میں نے ان سے کہا اگر تیرے لکھنے میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا یا بھول جائے تو امام بخاری سے پوچھ لینا. تیرے لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے ان کی یادداشت میں کبھی غلطی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اچھا پھر دیکھو پڑھے لکھے لوگوں کا دور تھا نا. علم سے محبت تھی, علماء سے محبت تھی, رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث سے محبت تھی. اور لوگوں یہ علم دین بظاہر تو لوگوں کو بڑا آسان لگتا ہے کہ صاحب انہوں نے کیا کیا ہے. اچھا لوگ بھی ہمارے عجیب ہیں. شاہ صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ جی نماز. اچھا نماز پڑھاتے ہیں. اچھا آپ نے کیا کیا ہے؟ جی ہم نے درس نظام. اچھا بس عالم کورس ہی کیا ہے. اور جب ایسے لوگ جو درس نظامی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے نا اس کو اگر ایک دو دن صرف کتابوں کو دیکھتے رہے تو انہیں دن ہی میں تارے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ ہے کیا. وہ پہلے تو 16 سال کا کورس تھا اور پھر جا کر کے 12 سال پہ آیا, پھر کتابیں کم ہوتے ہوتے 8 سال پہ آ گیا, اب پھر کتابیں کم ہوتے ہوتے 4 سال پہ آ گیا. اب آگے دیکھو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. تو آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ او لیول یہ بہت مشکل ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں درس نظامی بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. یہ لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہوتا ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو لوگ علماء کو معاذ اللہ معمولی سمجھ کر اور ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو اس کی ایک جھلک بتاتا ہوں. محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ فریابی کے حلقہ درس میں حاضر تھے اور امام بخاری بھی موجود تھے. تو انہوں نے ایک حدیث کی سند یوں بیان کی, حدثنا سفیان عن ابی ہریرہ عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ. راویوں کی کنیتیں بیان کر دی, ان کے نام بیان نہیں کیے. اللہ اکبر. کس قدر علم سے محبت کا دور ہوگا. میں یہ چیز پڑھ کے جب سوچتا ہوں کیسا دور ہوگا کہ کنیتیں بیان ہو رہی ہے اور نام بیان نہیں ہو رہے. جیسے کہ میں کہوں ابو حنیفہ تو ہم سمجھ جاتے ہیں امام اعظم. میں کہوں اصل نام بتاؤ, 100 میں سے ایک آدمی کھڑا ہوگا. تو یہ راویوں کو ان کے ناموں کو ان کی کنیتوں کے ساتھ یاد رکھنا یہ بھی ایک بڑا فن ہے. تو فریابی نے اپنے درس میں کہا حدثنا سفیان عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ. پھر پوچھا بڑے مجمع میں طلبہ سے یہ بتاؤ کہ ان تینوں کے اصل نام کیا ہیں. محفل پر خاموشی تھی. ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا تو وہ امام بخاری تھے. کھڑے ہوئے امام بخاری نے کہا حضور ابو عروہ یہ محمد بن راشد ہیں, ابو الخطاب یہ قتادہ بن دعامہ ہیں, ابو حمزہ یہ حضرت انس ہیں. اللہ اکبر. امام بخاری کی زبان سے جب یہ نام نکلتے رہے تو کہتے محفل پہ بالکل خاموشی طاری ہو گئی تھی. یہ فن حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں بھی بڑے ماہر تھے. اللہ اکبر. اب جب کوئی ایسا شخص ہونا اور مشہور ہو جائے کسی فن میں پھر لوگ کھیلتے بھی ہیں اس سے, آپ کو پتا ہے. پھر لوگ بلاتے ہیں خصوصی طور پر دعوت دے کر اور حافظہ چیک کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی شخص ہو
امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد تشریف لے گئے. اب غور سے سننا ذرا. بغداد چلے گئے تو وہاں کے محدثین نے یہ تو میں نے عام بندوں کی بات کی جو چیک کرتے ہیں، یہ محدثین امام بخاری کے حافظے اور وسعت علم کا امتحان لینے کے لیے جمع ہوئے تھے. انہیں پتہ چل گیا کہ بخاری آنے والے ہیں، سب کے سب جمع ہو گئے. وہاں بھی مشورے سے یہ طے کیا کہ 100 احادیث کے متون یعنی عبارتیں، حدیث کی عبارتیں اور اسناد میں رد و بدل کر دیا جائے اور پھر امام بخاری کو جانچا جائے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ان ابی ہریرہ ان جابر، اس طرح کے الفاظ تبدیل کر دیے جائیں. جس حدیث میں ان کے نام آئے وہ پورے تبدیل کر دیے جائیں، دوسروں کے نام ڈال دیے جائیں، متن تبدیل کر دی جائے، عبارتیں تبدیل کر دی جائے. تو 100 احادیث کے متون اور اسناد میں رد و بدل کر کے انہوں نے یہ پلاننگ کی اور پھر اس کے لیے 10 آدمی انہوں نے اکٹھے کیے، پڑھے لکھے جو تھے، سب سے عقل مند بغداد کے علاقے کے 10 عالم دین، گویا کہہ لو 10 محدث. ان کو یہ متن یاد کرا دیے، راویوں کے نام اسناد یاد کرا دی کہ جب بخاری آئیں تو اب بخاری کے حافظے کا امتحان لینا ہے. دیکھیں امام بخاری کیا کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑا سادہ سا لباس پہنے ہوئے، سادہ سا امامہ شریف باندھے ہوئے بغداد میں داخل ہو گئے. اس وقت محفل لگی ہوئی ہے، پورا بغداد امڑ آیا. ہزارہ محدثین، فقہاء کرام، عوام اور خواص مجمع میں جمع تھے. مجمع جب پرسکون ہو گیا تو حسب قرارداد ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے ایک ایک کر کے ان عالم دین نے ایک ایک کر کے 10 حدیثیں رسول اللہ علیہ السلام کی مجمع میں بیان فرمائی. راویوں کے نام تبدیل ہو گئے، عبارتیں تبدیل ہو گئی. انہوں نے 10 حدیثیں اس طرح سے بیان کر دی. ہر حدیث کو سننے کے بعد یہ 10 کے 10 افراد کھڑے ہوئے اور 100 حدیثیں اس طرح سے بیان ہوئی. ہر حدیث کو سننے کے بعد امام بخاری فرماتے میں اسے نہیں پہچانتا. دوسری حدیث بخاری کہو میں نہیں جانتا، بخاری کہو میں نہیں جانتا. اچھا جو عام لوگ تھے وہ تو ہنس رہے تھے. وہ بخاری اپنے آپ کو اتنے بڑے حافظے کے چیمپئن کہتے ہیں اور دیکھو معلوم ہی نہیں ہے. کہتے میں نہیں جانتا، کہتے میں نہیں جانتا. 100 حدیث پہ انہوں نے کہہ دیا میں نہیں جانتا، کسی ایک کے بارے میں نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں. یہ تو عام عوام ہے نا. اچھا علماء کے کان کھڑے ہو گئے. علماء سمجھتے تھے کہ بخاری نشانے پر پہنچ چکے ہیں، کہ بخاری کے ساتھ گیم کیا ہو رہا ہے. یہ بخاری سمجھ گئے ہیں. اللہ اکبر. اب جب سب کے سب لوگ بیٹھ گئے، امام بخاری نے کہا میں کچھ کہوں. علماء نے کہا کہو. امام بخاری کھڑے ہو گئے. پہلے مولوی صاحب آپ کھڑے ہوئیے. آپ نے 10 حدیثیں بیان کی. آپ نے پہلی حدیث یوں بیان کی، سنو. آپ نے راویوں کو تبدیل کر دیا. اس حدیث کے راوی یہ ہے، وہ لائن سے گنا دیے. آپ نے متن تبدیل کیا، حدیث کا متن یہ ہے. 10 کی 10 وہ جو حدیث بیان کی اس کو درست فرمائیں. اب آپ کھڑے ہوئیے، آپ کا نمبر ہے. آپ نے یہاں پر راوی کے نام کو تبدیل کیا، یہاں تبدیل کیا. اللہ اکبر. امام بخاری نے 100 حدیثیں امام بخاری کے سامنے تھی جن میں رد و بدل کر کے بخاری کے سامنے پیش کیا. امام بخاری نے بھرے مجمع میں 100 کی 100 حدیثیں اصل اسناد اور متن کے ساتھ مجمع میں بیان فرما دی. اللہ اکبر. اب جب مجمع میں بیان فرما دی تو پوری مجلس میں تحسین اور آفرین کا شور اٹھا اور تمام اہل علم نے امام بخاری کے خدا داد فضل و کمال کا لوہا مان لیا کہ واقعی اللہ رب العزت نے امام بخاری کو کمال حافظہ عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر.
سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک دن محمد بن سلام کے حلقہ درس میں پہنچا تو محمد بن سلام نے مجھ سے کہا ابھی تمہیں تھوڑی دیر ہو گئی، اگر تم تھوڑا پہلے آتے تو میں تمہیں وہ بچہ دکھاتا جسے رسول اللہ کی 70,000 حدیث یاد ہے۔ کہتے میں دوڑا، پہنچا میں بازار، میں نے دیکھا بچہ جا رہا ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ شہزادے یہی ہوں گے، میں نے روک لیا، میں نے کہا آپ بخاری ہیں؟ کہا جی ہاں میں بخاری ہوں۔ کہا سنا ہے آپ کو حضور کی 70,000 حدیثیں یاد ہے؟ وہ فرمانے لگے مجھے تو اس سے بھی زیادہ سرکار کی حدیثیں یاد ہے، اور جن جن صحابہ سے میں روایت کرتا ہوں ان کے پورے حالات کو جانتا ہوں، وہ کون تھے، ان کے والد کون تھے، گھر کے افراد کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کاروبار کیا کرتے تھے، انتقال کہاں پہ ہوا، سب میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شان امام بخاری کی، اور اس وقت کہتے ہیں کہ امام بخاری کی عمر صرف 16 سال تھی۔ 16 سال میں 70,000 سے زیادہ احادیث کو یاد رکھنا لوگوں یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں نا، میں نے آپ سے کہا کہ علم دوست دور تھا، دین سے بڑا شغف تھا، ہر آدمی کو سرکار کی 50 سے 100 حدیث تو ویسے ہی یاد ہوتی تھی اس دور میں، علم دوست دور تھا۔ اب دیکھیں نا، یہ ہم جن کو یہ جو مکئی چنے بیچتے ہیں، ہم تو ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے۔ ان میں سے کئی ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے درس نظامی میں جو کتابیں ہمیں پڑھائی نہیں گئی، وہ KPK میں گاؤں دیہات میں وہ کتابیں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور انہیں وہ ساری کی ساری کتابیں وہ پڑھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن غربت آپ جانتے ہیں انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو درس نظامی میں مہارت رکھتے ہیں، کتابوں میں مہارت رکھتے ہیں، اور ہمیں ان کتابوں کے نام تک نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری کے دور میں ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ احادیث مقدسہ یاد ہوتی تھی، اور پھر ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی سند کے ساتھ سب کو حدیث یاد ہوتی کہ ابو ہریرہ نے حضرت جابر سے سنا، حضرت جابر نے فاروق اعظم سے سنا، فاروق اعظم نے ابو بکر سے سنا، اس طریقے سے یاد ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یوسف بن موسیٰ کہتے ہیں میں بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کسی آواز دینے والی کی آواز سنائی دی، اے علم کے طلبگاروں، محمد بن اسماعیل بخاری یہاں پر آئے ہوئے، جس کو بھی ان سے رسول اللہ کی احادیث سننی ہو وہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی احادیث سے محبت کرنے والے لوگ، ابھی یہ اعلان ہوا اور مسجد کا سارا صحن لوگوں سے بھر گیا، سب کے سب احادیث رسول اللہ علیہ السلام سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ دیکھو کتنی بدبختی کی بات ہے، آج جس دور میں ہمیں کہا جائے کہ فلاں صاحب آئے ہیں جو قرآن کا درس دیں گے، فلاں عالم دین یا رسول اللہ کی احادیث کا درس دیں گے، 5-6 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں مجمع میں، فلاں اداکار ہندوستان سے آیا ہوا ہے یا اداکارہ، آدھا کراچی اس جگہ پہ موجود ہوگا۔ یہ میں کبھی گفتگو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایسا ہوگا، میرے رسول نے فرما دیا ہوگا تو ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ دور دیکھیں کتنا اچھا دور ہے، کہا بخاری آئے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو رسول اللہ کی احادیث سننی ہو وہ آ جائیں۔ اور یہ اعلان ہوا، وہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں اس دور میں، لیکن اعلان ہوا اور لوگ آ گئے اور مسجد کا سارا صحن بھر گیا۔ یوسف کہتے ہیں، یوسف بن موسیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک دبلا پتلا نوجوان ستون کے پاس ہر درجہ سادگی اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، یہی امام بخاری تھے۔
منادی کی ندا سن کر چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں رسول اللہ کی احادیث لکھوائیں. تو امام بخاری نے اسے قبول کیا. فرمایا ٹھیک ہے، کل میں آؤں گا اور تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث لکھاؤں گا. اللہ اکبر. اے اہل بصرہ، میں وہی احادیث لکھواؤں گا جو تمہارے شہر کے محدثین کے پاس ہے، مگر ایسی سند کے ساتھ نہیں ہے جو میرے پاس ہے. ان کو اپنی سند کے ساتھ یاد تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حدیث ہے، میں اس سے ہٹ کے لکھواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس احادیث کو کس کس نے اور روایت کیا ہے. اللہ اکبر. پھر امام بخاری دوسرے روز آ گئے، لوگ جمع ہو گئے تو امام بخاری نے منصور کی سند سے ایک حدیث لکھوائی اور پھر بصرہ میں یہ حدیث دوسری سندوں کے ساتھ مشہور تھی. اس طرح امام بخاری نے کثیر حدیث لکھوائی اور سب کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے یہاں کے لوگ اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور میں اس سند کے ساتھ روایت کرتا ہوں. یہ اس دور میں ایک فن تھا اور اب بھی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے جانتے تھے. تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ امام بخاری کو میراث میں بڑی دولت ملی، بڑا مال ملا. چاہتے شہزادوں کی طرح، بادشاہوں کی طریقے سے زندگی گزارتے، لیکن امام بخاری کی زندگی سادہ سادہ سی غذا استعمال فرماتے. 24 گھنٹے میں 2 یا 3 بادام پر گزارا کرتے، پورے 24 گھنٹے میں. اور کبھی صرف سوکھی گھاس کھاتے. 40 سال تک بغیر سالن کے سوکھی روٹی کھائی. امام بخاری بیمار ہو گئے. جب آپ کا قارورہ یعنی پیشاب اطباء نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ان کا قارورہ تو راہبوں کے قارورے کی طرح ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ صرف سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے. لوگ امام بخاری کے قدموں میں گر گئے. کہا بخاری ہم پہ رحم کرو خدا کے لیے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ امام بخاری کو لوگوں نے تیار کر لیا. ٹھیک ہے، آپ سالن کے ساتھ نہیں کھانا چاہتے تو انگور کے شربت کے ساتھ تو آپ روٹی کھا سکتے ہیں نا. تو امام بخاری اس بات کے لیے تیار ہو گئے. 40 سال تک سوکھی روٹی کھائی ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. محمد بن حاتم وراح کہتے ہیں امام بخاری جب سفر میں رہتے تو ہم تمام خدام کو الگ کمرے میں رکھتے اور خود الگ کمرے میں رہتے. اللہ اکبر. کہتے میں نے ایک بار دیکھا، اب دیکھیں شوق کیا ہوتا ہے علم کا، رسول اللہ کی احادیث سے محبت کیا ہوتی ہے، ذرا اس سے پتہ چلے گا. کہتے ایک سفر میں ساتھ تھے، امام بخاری دوسرے کمرے میں، ہم دوسرے کمرے میں. میں نے ایک بار دیکھا وہ رات میں 20 بار اٹھے ہوں گے، 20 بار، اور چخماق سے یعنی وہ پتھر کی رگڑ سے جو آنکھ پیدا کی جاتی تھی، چخماق سے آنکھ جلا کر چراغ روشن کرتے اور احادیث کے تفاسیر پڑھتے، پرچے میں جو لکھے ہوئے تھے پڑھتے، نشان لگاتے اور پھر تکیے پہ سر رکھتے لیٹ جاتے، پھر اٹھتے، پھر آنکھ روشن کرتے، پھر چراغ جلاتے، پھر کچھ نشان لگاتے، پھر لیٹ جاتے. میں نے دیکھا امام بخاری نے ایسے 20 بار کیا ہے. تو یہ علم دوست جو لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی اگر آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیں اور انہیں نہ آتا ہو، میں آپ سے سچ کہتا ہوں راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. یہ کیوں نہیں مل رہا؟ اچھا بعض مرتبہ مسئلہ بھی ایسا ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا. جیسے آپ دیکھیں درزی کو کینچی دکھائی نہیں دیتی نا، وہ اس کا میجرمنٹ ٹیپ دکھائی نہیں دیتا، ہوتا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا. کینچی بھی ٹٹول رہا ہوتا ہے، کہاں گئی نہیں دکھائی. تو بعض مرتبہ یہ چیزیں سامنے ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی. بعض مرتبہ کتاب سامنے لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی. اللہ اکبر. تو اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں. تو امام بخاری 20 بار اٹھے اور پتھر سے، یعنی یہ تو ہمارا بڑا اچھا دور ہے جس میں سب کچھ ہمارے پاس ہے، بس علم نہیں ہے. امام بخاری جلاتے
چراغ روشن کرتے اور پھر نشان لگاتے پھر لیٹ جاتے، 20 بار ہوا۔ تو میں نے صبح کہا حضور آپ کو اتنی زحمت اٹھانی پڑی، آپ 15 سے 20 بار اٹھے، مجھے بلا لیتے، میں آپ کی مدد کرتا۔ تو فرمانے لگے تم جوان ہو نا، تم گہری نیند سوتے ہو، میں تمہاری نیند خراب کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو میں جو امام بخاری کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں، دیکھیں ہر انسان کی زندگی ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہوتی ہے کھیلوں میں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کرکٹ پسند کرتا ہوگا، کوئی نہیں پسند کرتا ہوگا، کوئی دوسری چیز پسند کرتا ہوگا، ہوتا ہے شوق۔ اچھا، امام بخاری کو تیر اندازی کا بڑا شوق تھا، ان نشانہ لگا۔ امام بخاری اس میں بڑے ماہر تھے۔ سنیے آپ، کہتے امام بخاری کا شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ تیر خطا ہوا ہو۔ امام بخاری نے جتنے نشانے لگائے درست لگائے اپنی زندگی۔ ابو جعفر کہتے ہیں میں اپنی طویل صحبت میں نے صرف 2 بار امام بخاری کے نشانے کو خطا ہوتے ہوئے دیکھا، 2 بار۔ کہتے ایک بار ایک علاقہ ہے یہ فربر، امام بخاری سوار ہو کر تیر اندازی کے لیے نکلے۔ اب امام بخاری کا ایک نام، سارے لوگ آپ کے ساتھ، علماء کی جماعت آپ کے ساتھ، خدام آپ کے ساتھ۔ امام بخاری نکلے، چلو چلتے ہیں آج تیر اندازی کریں گے۔ تو میں بھی امام بخاری کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ پر ہم پہنچے تو امام بخاری نے تیر کو رکھ کر جس وقت نشانے پر پھینکا تو نشانہ چپ گیا اور امام بخاری کا تیر ایک پل کی چیل میں جا کر لگ گیا، میخ میں جا کر لگ گیا اور وہ پھٹ گئی۔ اللہ اکبر، امام بخاری نے تیر اندازی موقوف کر دی اور لوگوں کو واپسی کا حکم دیا۔ ایک گہرا سانس لیا اور ابو جعفر سے فرمایا تم سے ایک کام ہے، اس پل کے مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بخاری کے تیر سے تمہارے پل کی کیل پھٹ گئی ہے، 2 باتوں میں سے ایک کرو، یا تو اجازت دو کہ ہم اس کیل کو بدل لیتے ہیں، یا جو تمہارا نقصان ہوا ہے اس کی قیمت لے لو۔ اللہ اکبر، ہماری غلطی کو معاف کر دو۔ وہ پل کے مالک کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ مجھے امام بخاری نے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2 میں سے ایک کام کرو، یا کیل بدلنے کی اجازت دو یا ہم سے رقم لے لو، یہ جو کچھ ہوا وہ غلطی میں ہوا، نشانہ چپ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ امام بخاری کو میرا سلام کہو اور ان سے کہو آپ سے کسی قسم کا سوال نہیں ہوگا، میرا مال امام بخاری کے قدموں پر قربان ہے، یہ سب بخاری کا ہے، میرے پاس جو بھی ہے۔ کہتے میں نے جب آ کر کے جواب سنایا نا تو امام بخاری کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگ گیا اور خوشی میں اس دن کہا آج میں بہت خوش ہوں، آؤ میں تمہیں سرکار کی 500 حدیثیں سناتا ہوں۔ تو انہوں نے ہم کو بٹھایا اور رسول اللہ علیہ السلام کی 500 احادیث اللہ اکبر ہمیں سنائی اور 300 درہم امام بخاری نے صدقہ کیا۔ اللہ اکبر، امام بخاری فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اپنی زندگی میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے غیبت پر سوال نہیں فرمائے۔ اس میں اتنے محتاط تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ آپ کتابیں پڑھیں، یہ پھر الگ چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ امام بخاری کس راوی کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی احتیاط سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کام کیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، لیکن ایک بہت بڑا نام ہے امام بخاری کا۔ یہاں کسی مولوی صاحب کے 5-10 ہاتھ چومنے والے ہو، مولوی صاحب کے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، لیکن امام بخاری کو دیکھے، امام بخاری ایک علاقے میں مسافر خانہ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر، سارے خدام معتقدین امام بخاری کے پیچھے،
کام شروع کیا تو لوگ دیکھ رہے امام بخاری خود اینٹ اٹھاتے ہیں اور لگاتے ہیں اور گاڑا لگاتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ امام بخاری ہم اٹھا دیتے ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں, آپ یہ تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمانے لگے یہ تکلیف آخرت میں بڑا فائدہ دے گی, یہ تکلیف آخرت میں بڑا فائدہ دے گی. اللہ اکبر. یہ شان حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت امام بخاری بڑے عبادت گزار انسان تھے. اللہ رب العزت کی عبادت میں آخری بات بس کروں, گفتگو ختم کر دیتا ہوں. حضرت امام بخاری کثرت سے نوافل پڑھتے, شب بیداری کرتے, قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا شوق تھا, تذکرہ نگار کہتے وہ روحانی غذا تھی. ماہ رمضان آتا تو تلاوت کے قرآن مجید تقریباً 24 گھنٹے جاری رہتی. بعد عشاء تراویح پڑھتے, اس میں ہر رکعت میں 20 آیت کی تلاوت کرتے. اس طرح پورا قرآن پڑھتے. پھر آدھی رات سے سحری تک 10 پارے روزانہ پڑھتے. دن میں روزانہ پورا قرآن مجید ختم کر لیتے. افطار کے بعد ختم فرماتے, افطار کے وقت بھی. اور یہ ارشاد فرماتے کہ ہر قرآن مجید کے ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. امام بخاری اس طرح قرآن مجید و فرقان حمید سے محبت کرتے تھے. اب ایک بات میں آپ سے کہوں, وہ غیر مقلدین ان کو امام بخاری کے واقعے کو سامنے رکھ کر جو امام بخاری کے دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور امام بخاری کے فیورٹ بنتے ہیں, کہتے ہم سے کہتے بخاری سے دکھاؤ, بخاری سے دکھاؤ, بخاری سے دکھاؤ, اور بخاری میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ہم نے کہا کوئی ایسی حدیث بھی تو دکھاؤ جس میں سرکار نے فرمایا ہو کہ جو دکھانا بخاری سے دکھانا. کہتے بخاری سے دکھاؤ, بخاری سے دکھاؤ. اچھا اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو بڑا کٹر ماننے والا کہتے ہیں امام بخاری کا, یہ امام اعظم پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے اور ایک دن میں روزانہ قرآن ختم کرنا یہ بدعت ہے. امام اعظم کے ختم قرآن کو تو بدعت کہہ دیا, لیکن اب امام بخاری کے اس عمل کو کیا کہو گے کہ وہ روزانہ ایک ختم 10 پارے اور 400 آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. امام بخاری کے اس ختم کو کیا کہو گے؟ اب میرا ان سے پہلا سوال یہ ہے, وہ غیر مقلد جو کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کے زمانے میں بھی موجود تھے, تو سوال یہ ہے کہ پھر مجھے یہ بتایا جائے جب فاروق اعظم 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے تو مکے مدینے کے اندر 8 رکعت تراویح کہاں ہوتی تھی؟ 8 رکعت تراویح کا امام کون بنتا تھا؟ پھر ہمیں اس کا جواب دیا جائے. جب حضرت عثمان غنی نے جمعے کی 2 اذانیں شروع کی تو غیر مقلدین بتائیں ایک اذان والا جمعہ مکے مدینے میں کہاں پر ہوتا تھا؟ پھر ہمیں اس کا جواب دے. جب امام اعظم دین کا کام کر رہے تھے اس وقت غیر مقلدین نے ان پر اعتراضات کیوں نہیں کیے؟ تم کہتے ہو ہم تو اس دور میں بھی تھے, تو اس دور میں امام اعظم پر اعتراض کرتے نہیں کیا. یہ 1300 سال کے بعد امام اعظم پر اعتراضات کرنے کی تمہیں کیا اور کون سی ایسی ضرورت پیش آ گئی؟ اللہ اکبر. یہ بات ذہن میں رکھ لو, ہمارا دین الحمدللہ وہی ہے کہ جو ابو بکر صدیق کے صدقے سے ملا, جو فاروق اعظم کے صدقے سے ملا اور ہم تک پہنچا. یہ صرف 100 سال کی پیداوار ہے, صرف 100 سال کی پیداوار ہے. اچھا میں حیران ہو گیا, میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا دیوبندی حضرات ان کے علماء امام بخاری کے مزار پہ کھڑے ہوئے. سوشل میڈیا پہ تصویر بالکل واضح ہے, اگر کسی کو نہیں ملے میرے پاس آ جائے میں دکھا دوں گا. یہ ابھی کے جو ان کے علماء ہیں وہ سارے امام بخاری کے مزار پہ کھڑے ہوئے. بابا داتا صاحب کی مزار پہ جانا شرک, غریب نواز کی مزار پہ جانا شرک, یہ امام بخاری کی مزار پہ جانا کیسے جائز ہو گیا؟ اور پھر مجھے یہ بتا کہ امام بخاری کی جو مزار بنی یہ مزار بنائی کس نے؟ مجھے جواب دو اس کا. پتا چلا مزار بنانے والے شروع سے چلے آ رہے ہیں. یہ مزار بنانے والے نئے کے نہیں ہے, نئے تم ہو, اور مزارات بنانے والے بہت پرانے لوگ ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو لوگوں حضرت امام بخاری
رحمت اللہ تعالی علیہ نے واقعتاً دین متین کی خدمت کی ہے. امام بخاری نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیاوی کام ہے، دنیاوی علم ہے، ٹھیک ہے ایک حد تک یہ آنا چاہیے، لیکن اپنی توجہات کا مرکز دینی علم کو بناؤ. اپنی زندگی میں اتنا علم تو حاصل کر لو کہ وضو ٹھیک طریقے سے کر سکو، پتہ چلے غسل کس طریقے سے واجب ہوتا ہے، واجب اور فرض کا فرق کیا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، نمازیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، کپڑا اگر ناپاک ہو جائے کس طریقے سے پاک کیا جاتا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اتنا دین سیکھ لو کہ اپنی زندگی شریعت رسول اللہ کے مطابق گزار سکو. اتنا دین سیکھ لو تاکہ زندگی جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ گزر جائے. سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں پتا کپڑے کیسے پاک ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر میں آپ کو بتاؤں امریکہ، کینیڈا، یورپ، ان کو جب میں نے سمجھایا وہ کہتے یہ تو بہت مشکل طریقہ ہے، اس طریقے سے تو کپڑے پاک کرنے میں بڑا وقت لگے گا. میں کہتا ہوں وقت لگے گا لیکن کپڑا پاک ایسے ہی ہوگا. ان کو پتہ نہیں، غسل کا پتہ نہیں، دیگر چیزوں کو انہیں پتہ نہیں ہے. تو خدا کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھو. ایک صاحب کو جب میں نے مسئلہ بتایا غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب یہ 40 سال کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ غسل ایسے ہوتا ہے. سوچے آپ وہ ساری نمازیں اس کی کہاں گئی ہوں گی، ساری عبادتیں کہاں گئی ہوں گی. آپ سوچے. خدا کے لیے دین کو اتنا سیکھیں، علماء سے محبت کریں، محدثین سے محبت کریں، اللہ کے گھر سے محبت کریں، اللہ والوں سے محبت کریں. یہی چیزیں ہیں جو ہمیں تباہی و بربادی سے بچا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. مسجد کی تعمیرات کے کام کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کل میں چندے کا تو اعلان کرتا ہی ہوں ہر جمعے، آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کل جو ہے پوری کوشش ہے کہ تیسری چھت کا کام انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے. تیسری چھت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اس مسجد کی ڈل جائے گی، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو دیگر کام ہے وہ سارے کاموں کی طرف آئیں گے. وہ اب ہمارے پاس 10 مہینے بچتے، یعنی ہم 11 مہینہ کیوں سوچے، ہم 10 مہینے سوچیں. یہ 10 مہینے ہمارے پاس ہیں. اس 10 مہینے میں میری پوری کوشش ہے کہ کام تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے اور یہ مسجد آئندہ رمضان سے پہلے بالکل فنش ہو کر کے تیار ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے کاموں کی طرف بڑھیں. لوگوں کی محبتیں بہت ہے، لوگوں کا پیار بہت ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ابھی تو یہ تکالیف کے دن ہیں، یہ تو گزریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی اور ہم اطمینان و سکون کے ساتھ نمازیں پڑھ سکیں گے. تو اس کی تعمیر میں آپ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے، آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ مدرسہ انوار القرآن میمن مسجد مصلح الدین گارڈن یہ ساتھ ہی موجود ہے مدرسہ، اور یہ میرے نانا علیہ رحمہ کے دور میں بنا تھا، غالباً 83 82 83 میں یہ بنا تھا. لیکن جب مسجد کے کام سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر اعلان کروں گا انشاءاللہ اس کی تعمیر کا. اس کو بھی پھر ہم اچھے طریقے سے تعمیر کریں گے تاکہ کہیں اگر مسجد چھوٹی پڑ جائے تو اس کا دروازہ کھولے تو اس کا صحن بھی ہماری نمازوں کے کام آ سکے. انشاءاللہ پھر اس کی طرف جانا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لے اب رکنا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور یہ سارے کام کرنے ہیں. بس ہمت اور ارادہ ہونا چاہیے. مدد خود بخود اللہ اور رسول کی طرف سے آ جاتی ہے. انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا فرمائے. تو مدرسہ انوار القرآن میمن مسجد مصلح الدین کے تحت رات کے وقت درس نظامی کی نئی کلاس کا آغاز 18 جون بروز منگل بعد نماز عشاء کیا جا رہا ہے. پہلے درجے سے 5ویں درجے تک داخلے جاری ہے. خواہشمند حضرات مدرسہ انوار القرآن میمن مسجد مصلح الدین گارڈن سے فارم حاصل کر سکتے ہیں اور اسے جمع کرا سکتے ہیں. آئیے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، دین کا علم حاصل کیجئے. اگر آپ یہاں نہیں رہتے کہیں اور رہتے ہیں اور دین پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر کس مدرسے میں آپ داخلہ لیں. اور یاد رکھیں کہ علم کے حصول کی کوئی عمر نہیں.
آپ کے یار میں تو 40 سال کا ہو گیا، اب میں اگر مدرسے پڑھنے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ لوگ کیا کہیں گے اس کو آپ چھوڑ دیں، لوگ کیا کہیں گے اس کو آپ ایک طرف رکھیں اور دین کا شوق پیدا کریں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا، میں نے پڑھا نہیں، کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے غالباً 40 سال کی عمر کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا تھا، اور آج شیخ سعدی کا نام پوری دنیا میں ہے۔ تو یقیناً ہم سب علم حاصل کر سکتے ہیں، تقوی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم عالم دین بنا سکتے ہیں، تو اس پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ نے آج بڑا کرم فرمایا، عام دنوں کے مقابلے میں گرمی کم ہے، ہوا بھی الحمدللہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے، باران رحمت نازل فرمائے، گرمی کی شدت کو ختم فرما دے، گرمی کی حدت کو ختم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔